بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ پوری توجہ سے مکمل بات سنیں اور سمجھیں۔ بنیادی طور پر اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، زبان سے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، استطاعت اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے یعنی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہرگز غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا عجیب معاملہ ہے، مال اللہ نے دیا ہے، پھر فوراً اللہ نے مطالبہ نہیں کیا، پورے سال مال کو پڑے رہنے کے بعد مطالبہ کیا ہے، پھر آدھا چوتھائی حصہ نہیں مانگا بلکہ 40واں حصہ یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ۔ پھر جو مال اللہ نے زکوٰۃ کی صورت میں لیا ہے اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس دینے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ کتنا اللہ کا فضل ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں، چاہے جتنے شیطانی خیالات آئیں اس میں ہرگز نہ الجھیں۔ پہلے زکوٰۃ کے چند مسائل کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت نہ ہو۔ چلیے پہلے سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو جواباً عرض ہے، زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے۔ کہ مسلمان نے کلمہ پڑھ کر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں تمام احکام کو مان کر اس پر عمل کروں گا۔ نمبر 2، بالغ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا چاہیے، نابالغ احکام کا مکلف نہیں ہے۔ نمبر 3، عقل مند ہو، بے وقوف پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 4، صاحب نصاب ہو، یعنی نصاب کے برابر سونا، چاندی یا اس کے بقدر کیش ہو یا مال تجارت ہو، نصاب کے برابر مال ہو۔ محترم سامعین، اب آئیے سمجھتے ہیں نصاب کیا ہے۔ سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے۔ سونے کا نصاب یہ ہے کہ جس کسی کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام یعنی 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، اگرچہ وہ استعمال ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی ہم اس کو زیور کی شکل میں پہنتے کیوں نہ ہو، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ سال گزرنے میں شمسی مہینے کا حساب نہ ہوگا بلکہ قمری مہینہ یعنی چاند کے تاریخ کے حساب سے سال کا شمار ہوگا۔ تو لہٰذا اگر اتنی مقدار مال ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو تو اب وہ آدمی سونے کے نصاب کے بقدر صاحب نصاب ہو گیا ہے، یعنی سونے کا جو نصاب ہے اس کے بقدر وہ مال کا مالک ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں چاندی کا نصاب کیا ہے۔ چاندی کا نصاب یہ ہے کہ جس کسی کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یعنی وہ چاندی کے اعتبار سے اتنی مقدار چاندی اس کے پاس ہونے کی وجہ سے اب وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کے پاس سونا چاندی نصاب کے بقدر اس کے پاس نہ ہو، ہاں البتہ اس کے پاس کیش ہو
اور وہ کیش اتنا ہو، یا تو وہ سونے کے نصاب کو پہنچتا ہو یا تو وہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو، تو یہ بھی آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سونے چاندی کے نصاب کے بقدر، ان دونوں میں سے کسی بھی ایک نصاب کے بقدر کسی آدمی کے پاس مال تجارت ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر، یعنی 4 ویرائٹی کے، 4 طرح کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1، بقدر نصاب اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بقدر نصاب اگر کسی کے پاس چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 3، سونا چاندی کے کسی بھی نصاب کے بقدر کیش ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، مال تجارت ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس خالص سونا بقدر نصاب نہیں ہے یا خالص چاندی بقدر نصاب نہیں ہے، یا ان دونوں میں سے کسی بھی ایک نصاب کی قیمت کے برابر مال اس کے پاس نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ آگے ہم ایک مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، یعنی نصاب کے بقدر سونا نہیں ہے بلکہ کچھ سونا ہے، اور اسی طرح کچھ چاندی ہے، نصاب کے بقدر چاندی نہیں، یعنی سونے کے نصاب سے کم سونا ہے، چاندی کے نصاب سے کم چاندی ہے، اگرچہ دونوں میں سے کوئی بھی نصاب کے برابر نہیں ہے بلکہ نصاب سے کم ہے، تو اس صورت میں سونے اور چاندی دونوں کو ملا کر قیمت نکالی جائے گی، یعنی جتنا اس کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے دونوں کو ملا کر اس کی قیمت نکالی جائے گی۔ اگر دونوں کو ملانے سے کسی ایک نصاب کے برابر ان کی قیمت ہو جائے تب بھی زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگا۔ اور یہاں یہ بات بہت اہم ہے، اس کو غور سے سمجھیں کہ موجودہ دور میں چاندی کے نصاب کو معیار مانا گیا ہے، لہٰذا اگر صرف سونے اور چاندی کی قیمت ملا کر یا اس کے ساتھ اگر کچھ مال تجارت بھی ہو، تو اگر اس کو بھی ملا لیا جائے، یعنی سونا، چاندی، مال تجارت جو تھوڑے تھوڑے ہیں، یعنی تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے اور کچھ مال تجارت ہے، ان سب کو ملا کر اگر یہ قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہو تو تب بھی زکوٰۃ کا نکالنا لازم ہوگا۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مگر اس آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہے، یعنی ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مگر روپیہ پیسہ موجود ہے، جیسا کہ عام طور پر مردوں کے پاس کیش ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ پیسے چاندی کے نصاب کو پہنچتے ہوں، اور چاندی کا نصاب آج کے حساب سے لگ بھگ 50,000 روپے کے آس پاس میں ہے، تقریباً 45,000 سے 50,000 کے آس پاس میں چاندی کا نصاب بنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے مگر وہ اپنے بینک میں ضرورت سے زائد کچھ مال جمع کیا ہوا ہے تاکہ آگے کسی کام میں وہ خرچ کرے، آگے کی کسی پلاننگ میں اگر اس نے پیسہ جمع کیا ہے اور وہ پیسہ اس کے پاس 45,000 سے 50,000 کے آس پاس میں ہے، تو چونکہ یہ جو مقدار ہے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو لہٰذا یہ آدمی بھی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آخری مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی اور روپیہ تینوں ہیں، یعنی کچھ سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے اور کچھ پیسہ بھی ہے، تینوں ہیں، مگر کوئی بھی نصاب کے برابر نہیں ہے، تب بھی یہ تینوں چونکہ ایک ہی جنس مانے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ کیا وہ چاندی کے نصاب کی قیمت کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں، تو لہٰذا اگر دیکھا گیا اور وہ چاندی کے نصاب کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بہت آسان مسئلے ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی مسائل کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں، عمل کی نیت سے بات کو سننا چاہیے اور عمل کی نیت سے بات
کو سن کر اس پر عمل کر کے ان مسائل کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو پھر یہ مسائل ہمارے لیے بہت آسان ہوں گے۔ اور جو کچھ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں ہم جمع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زکوٰۃ کے بدلے میں اس سے کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ ہمیں واپس ہمارے مال کو لوٹاتے ہیں، اور اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہمارے مال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی باتوں کو سننے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔